हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो हम आज कर रहे हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में उसकी इब्तिदा जो हुई है वो कैसे हुई, किस तरह हुई, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। जब कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है पाकिस्तान में, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो हमेशा से शुरू से स्लो रही है, ग्रेजुअल रही है, आहिस्ता आहिस्ता रही है। और वो इसके पीछे जो मुख्तलिफ रीजंस हैं, और इन रीजंस में सबसे ज़्यादा जो है वो रीज़न है कि कम्युनिटी खुद जो है ओपन नहीं थी प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के हवाले से। रेजिस्ट किया है लोगों ने, इन प्रोग्राम्स को रेजिस्ट किया और काम होने नहीं दिया। ट्रेडिशनलिज्म की वजह से, कंजर्वेटिविज्म की वजह से, या हम जो है किसी की चैरिटी नहीं लेंगे, हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो दूसरे लोगों को हमारी अपनी कम्युनिटी में आने ना दिया जाना, वो रिजिडिटी, क्लोज सोसाइटी, ऐसे और बहुत सारे मामला हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा रेजिस्टिव फैक्टर जो है वो उन्होंने मज़हब को बनाया, और मज़हब के आस्पेक्ट को बनाया कि हम जो है पर्दा करते हैं, हम इसलिए नहीं आने देंगे, इसलिए काम नहीं कर सकते, लोग ने वो नहीं आएंगे, हमारे कम्युनिटी में गैर लोग नहीं आएंगे। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस फैक्टर्स में हमने मतलब पाकिस्तान में जो है वो फेस करने पड़े कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को। फिर जो चेंज जो शुरू हुआ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक का, या दूसरे चेंजेस जो कम्युनिटी में आए, सिटीज़ में आया और विलेजेस में भी आए, और वो आहिस्ते आहिस्ते आना शुरू हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ, कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हुए, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गई, कम्युनिकेशन फास्ट हो गई, लोगों के पास जो है दुनिया के बारे में पता चलने लग गया। टीवी चैनल्स जो हैं उन्होंने थोड़ा सा बताना शुरू किया, और इलेक्ट्रिसिटी आई, और लोगों की पहुंच पता चली कि भाई दुनिया जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम कहाँ पर जो है वो खड़े हैं। इसकी वजह से आहिस्ते आहिस्ते लोगों में एक्सेप्टेंस शुरू हुई। सिटीज़ में पहले एक्सेप्टेंस शुरू हुई, विलेजेस में बाद में हुई, लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत थी वो विलेजेस के लिए या रूरल एरियाज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो शुरू हुआ वो हम इसको कहते हैं, ये एवोल्यूशनरी पीरियड था उसका, एवोल्यूशनरी स्टेजेस में हुआ, यानी आहिस्ता आहिस्ता हुआ, इर्तका के अमल से हुआ। और उसके अंदर ज़्यादातर जो फोकस था वो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए था, सियासत यानी पॉलिटिकल अचीवमेंट को लोग जो है अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट दिखाने के लिए कुछ काम करते थे, इसलिए प्रोजेक्ट्स बने, जैसे वोट हासिल करने के लिए पानी की सहूलत क्रिएट कर दी, या वोट हासिल करने के लिए कोई और मसला हल कर दिया गया कम्युनिटी का। इस तरह की कम्युनिटी डेवलपमेंट आ रहे थे, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रही है पाकिस्तान में, और इसी वजह से मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं वो कामयाब नहीं हुए और चल नहीं पाए हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है 1950 से, कम्युनिटी डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला जो इंटरवेंशन था जिसको हमें पुश किया गया हमें काम करने के लिए, वो यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन था। लेकिन सबसे पहले सोशल वेलफेयर या कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है वो 1951 में इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ कम्युनिटी में, गवर्नमेंट लेवल पर, ताकि लोगों को पता चले कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवेयरनेस आए, पॉलिटिकल लीडर्स को पता हो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है, सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात ना की जाए। तो यूनाइटेड नेशन जो है उनकी एक डेलीगेशन जो है वो 1952 में पाकिस्तान में, मार्च 1952 में पाकिस्तान आया, और उन्होंने पाकिस्तान के जो मसले थे, मसाइल थे, उनको एनालाइज किया, मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए कि किस कम्युनिटी को कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को डेवलप किया। और पहली फर्स्ट जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो कराई गई वो पहली कंडक्ट हुई थी कराची में अक्टूबर 1952 में, यानी कि उन्होंने मार्च में ये लोग आए थे, और 6 मंथ्स के ही विदिन उन्होंने प्रोग्राम सेट किया, रिसोर्सेज भेजे, ट्रेनर्स भेजे, और कराची में ये पहली ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की गई।
सेकेंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो सेकेंड कोर्स जो ट्रेनिंग का कोर्स हुआ था वो 53 के सितंबर यानी कि ऑलमोस्ट जो है 1 साल बाद हुआ, जो 3 महीने के लिए रहा, और 1952 में हुआ वो 6 महीने के लिए रहा। तो एक जो है 6 मंथ्स का कोर्स डेवलप किया था उन्होंने, एक 3 मंथ्स का कोर्स डेवलप किया, और ये ढाका में हुआ था सेकेंड कोर्स, जहाँ पर वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, और कराची में जो है वो मतलब दो था ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो बहुत दूर दूर थे, जिसकी वजह से उन दोनों को जो है कैटर करना था, दोनों की नीड्स को कैटर करना था। तो मेन जो है वो एस्पेक्ट ये हुआ कि पहला सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है पाकिस्तान में जो बनाया वो 1953 में बनाया गया, और गवर्नमेंट ने पहला ऑफिसर जो अपॉइंट किया 1953 में। यानी कि यूँ समझें कि यूनाइटेड नेशन ने हमारे यहाँ लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको आकर ये बताया कि हमारे पास गवर्नमेंट में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, और उस काम के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए थे, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के फर्स्ट और सेकंड कोर्सेज की सूरत में थे, ताकि लोगों को एक्सपर्टीज़ हो, लोगों को टेक्निकल नोहा हो कि किस तरह सोशल वेलफेयर के और कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फिर जब सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है ऑफिस बनाया गया, डिपार्टमेंट के अंदर पहला जो ऑफिस बना उसके अंदर फिर ऑफिशियली ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। फिर 1954 में एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 1954 में 3 मंथ्स का था, और 3 मंथ्स का ये प्रोग्राम जो है वो कराची में ही कंडक्ट हुआ। मेन कराची जो है वो हबब था, और ट्रेनिंग का जो सेंटर था वो मलीर का इलाका मकदस किया गया, क्योंकि सबसे बैकवर्ड इलाका जो पाकिस्तान कराची का था वो मलीर था। वहाँ पर बहुत सारे गोट से लोग आए हुए थे, आबाद हुए थे, गोट के लोग थे, यानी वो इंटीरियर से आए थे और वहाँ पर आबाद हुए थे, माइग्रेट करके आए थे, लोगों ने वहाँ पर आबादी की थी। तो मलीर में आपको बहुत सारी आबादी मिलती है। इसमें सबसे पहला जो काम किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट के वेलफेयर के हवाले से, वो हेल्थ के हवाले से काम किया गया। पैरा मेडिकल सोशल सर्विस प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ, और 1953 में वो टीबी के हवाले से हुआ। टीबी जो है वो एक डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है पाकिस्तान में उस वक्त बहुत ज़्यादा था, कराची में भी उसके केसेस बहुत ज़्यादा थे, और उसी को कैटर करने के लिए जो है पहला सोशल सर्विस का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें टीबी की डायग्नोस होना और टीबी के इलाज के लिए जो है वो रिसोर्सेज देना, और टीबी का इलाज या ट्रीटमेंट करने का प्रोग्राम शुरू हुआ। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, वो कब शुरू हुए? तो पहला अर्बन कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट जो है वो लियारी के लिए यूज़ किया बना था कराची में 1954 में। तो आप ये सोचें कि क्योंकि कराची जो था वो कैपिटल सिटी था, कैपिटल था मुल्क का, पाकिस्तान का, इसीलिए उसको टारगेट किया गया था, ताकि उसके हालात बेहतर होंगे तो बाकी पूरे मुल्क के हालात जो है बेहतर किए जाएंगे। फिर यहाँ से ट्रेड और बिजनेस का आस्पेक्ट था। कराची में पोर्ट, एक पोर्ट था, पोर्ट नेटिव पोर्ट था, उसको भी वो फाल करना था। तो ये 1954 में तक जो है 4 सालों तक जो शुरू हुआ 1951 से 54 के दरमियान, उसमें कराची को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था। तो फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट हुआ वो 1954 में लियारी में स्टार्ट हुआ। फिर जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बजट बनाया था 53-54 में, पहला बजट बनाया गया कि सोशल वेलफेयर को कितना बजट दिया जाएगा, कितने काम किया जाएगा, कितने सेंटर्स बनेंगे, किस किस चीज़ों पर काम किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो पहली एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने पहली दफ़ा इसका बजट 1953 और 54 में बनाया। फिर एक यूनिट बनाया गया 1955 में, एक छोटा सा यूनिट या डिपार्टमेंट बनाया गया सोशल वेलफेयर का लोकल गवर्नमेंट में, वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बनाया गया। तो ये भी आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है हमेशा वो इनकी यही बात थी कि हमेशा में निगलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से वो अनसेटिस्फाइड थे, नॉट सेटिस्फाइड, और इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से जो है, डिसकंटेंटमेंट की वजह से उन्होंने अपने आप को हमसे अलग किया था। तो 1955 में वेस्ट पाकिस्तान
یعنی ہم اس طرف جو ہے جو آج کا جو پاکستان ہے اس میں ہی لوکل گورنمنٹس نے سوشل ویلفیئر پروگرامس کو کا ڈپارٹمنٹ بنایا لوکلی، اور اس کے اندر جو سوشل ورکرز کو ہائر کیا گیا یا سوشل ورکرز کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کا کام یہ تھا کہ ایجوکیشن اور اویئرنیس دینا تھا۔ 1954 میں جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں اس کو سوشل ورک کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کھولا گیا۔ 1956 میں ماسٹرز لیول کی اسٹڈیز کو انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہوں گی تو ہم جا کے جو ہے وہ کام کر سکیں گے۔ تو ہماری یونیورسٹیز میں سوشل ورک کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، سوشل ورک ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، سوشل ورک اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو بنایا گیا۔ تو 1954 اور 56 میں ماسٹر لیول اسٹڈیز جو ہے وہ کی گئی۔ پھر جو ہے پروونشل کاؤنسل آف سوشل ویلفیئر، ایک پروونس لیول پر جو ہے سوشل ویلفیئر کی کاؤنسلز کو فارم کیا گیا پروونشل لیولز پر اسی سال، جس سال ماسٹرز اسٹارٹ کیا تھا سوشل ورک کا۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ آفیسز، اسی آفس کے ہی سب آفیسز بنا دیے، ایک بنا دیے تاکہ جو ہے لوگ اس کے ذریعے سے اس میں کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے۔ 1959 تک باقاعدہ ایک بڑا سا منسٹری سارٹ آف جو ہے بڑا ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لیول پر جو ہے اسٹیبلش کیا گیا، یعنی پہلے ایک آفس سے شروع کیا گیا، پھر پروونشل لیول پر لوکل گورنمنٹ شروع ہوا، پھر پروونشل لیول میں شروع ہوا، اور پھر نیشنل اور فیڈرل لیول پر اس کی ڈائریکٹوریٹ بنا دی گئی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا جو پروگرام تھا وہ ٹرانسفر کیا گیا پروونس کو 1962 میں، کہ اب فیڈرل نے ہر ایک کو بجٹ دینا شروع کیا، جیسے آج بھی بجٹ دیتی ہے، اور بجٹ دیا کہ کس نے کیا کام کتنا کرنا ہے۔ تو 1962 میں جا کر یہ کام ہوا۔ تو سوچیں 51 سے لے کر 62 تک ہم لوگ ابھی صرف لرن کر رہے ہیں کہ کام کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کوئی ایکچوئل پروگرامز باقاعدہ جو شروع نہیں ہوئے تھے، صرف ٹی وی کے اویئرنیس کے پروگرام کے علاوہ کوئی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا۔ پارٹ ٹائم جو ڈائریکٹر تھے سوشل ویلفیئر کے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا پارٹ ٹائم، یہ بھی پارٹ ٹائم کیا گیا، ٹھیک ہے، فل ٹائم نہیں کیا گیا۔ آپ اس کی بات سوچیں کہ ہم لوگ ابھی بھی 1962 میں بھی کچھ نہیں کیا، فل ٹائم جو ہے 1964 میں فل ٹائم اپوائنٹ کیا۔ اگین 1951 سے 1964 تک آپ دیکھیں تو ابھی تک صرف ہم لوگ ڈپارٹمنٹس بنا ہی رہے ہیں۔ ان 14 سالوں میں ہم نے صرف ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، ڈائریکٹریز بنائے ہیں پروونشل لوکل لیول پر، فیڈرل لیول پر، اور ہم نے ایکچولی جو کام تھا وہ اتنا نہیں کیا۔ ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا سوشل ویلفیئر کا، اور وہ جو ہے ڈیوائڈ کیے گئے، چاروں پروونس میں ڈیوائڈ کیے گئے ان کو 1970 میں۔ اب دیکھیں کہ 65 میں وار ہوئی، 64 تک یہ بنا، 65 میں وار ہوئی انڈیا کے ساتھ، سارا کام رک گیا، ہمارا کوئی کام نہیں کر سکے۔ 65 کی وار سے ہم نکلے، اور نکلنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہے، تو 1970 آ گیا۔ 1970 میں ہم جا کے ہم نے آنکھیں کھولی، اور دوبارہ سے جب ڈائریکٹر جنرل ہم نے یہاں پر اس کو بنایا، تب 1971 میں دوبارہ وار ہو گئی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ 1951 سے 70 تک ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے صرف ہم ابھی صرف ڈپارٹمنٹس ہی بنا رہے ہیں، باقاعدہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ نیشنل پلاننگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا کام سلو دو طرح سے ہوا۔ ایک تو لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ایک طرف الگ تھا، لیکن نیشنل لیول پر ہم پاکستان 1965 اور 1971 کی جو دو وارز تھیں، اس کی وجہ سے ان کا جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام، سوشل ویلفیئر کا کام بہت سلو ہوا یا نہ ہونے کے برابر ہوا، کیونکہ ابھی تک اس کا بجٹنگ کرنا اور اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ اس کی ٹریننگز ہمیں یونائٹڈ نیشن نے کروائی کہ کس طرح سے آپ نے اس کا کام کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے جو پلاننگ بورڈ بنایا تھا، نیشنل پلاننگ کمیشن جو تھا 1953 میں، اس نے کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پلاننگ شروع کی تھی۔ آف کورس ہم ایسے بھی ہاتھ میں ہاتھ دھرے رکھ کے نہیں بیٹھے تھے، لیکن کچھ کام کر رہے تھے، لیکن وہ اکنامک لیول پر تھا، اور اکنامی کے بغیر تو ایک ملک، ایک سوسائٹی چل نہیں سکتی۔
تو سوشل ویلفیئر کا سیکشن جو ہے پلاننگ بورڈ نے اس کو کریٹ کیا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ جو سوشل پرابلمز ہیں پاکستان کی مختلف کمیونٹیز کے, جو سوشل نیڈز ہیں, اور وہ اس کو چیک کرے. یہ سوشل نیڈز اور سوشل پرابلمس کیوں ہوئے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا سوشل چینج آیا ہے, اکنامک چینج آیا ہے کنٹری میں. سوشل چینج کیا آیا تھا 1947 کی آزادی کے بعد. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے, اور پاکستان سے بہت سارے لوگ چلے گئے مائگریٹ کر کے دوبارہ انڈیا چلے گئے. تو اس کی وجہ سے جو ایڈجسٹمنٹ کا جو پیریڈ تھا اس کے اندر جو مسئلے کھڑے ہوئے, سوشل پرابلمز جو ہیں وہ آئے, جو انسانوں کی جو نیڈس تھی وہ تھیں, وہ جو ارائز ہوئی, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پلاننگ بورڈ نے یہ سوشل ویلفیئر کا سیکشن جو ہے وہ کریٹ کیا تھا. تو اس کے اندر جو مین آسپیکٹ کیا تھا, 2 پوائنٹس جو مین تھے اس کے. پہلا تھا ریویو کرنا سوشل پالیسیز کو اور لیجسلیشنس کو, اور کہ کیا بنائی جائے, پالیسی کیا بنائی جائے, قانون کیا بنایا جائے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے, کس طرح کام کریں گے ویریس فیلڈز میں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ریلیجن کی فیلڈ میں, ہیلتھ کی فیلڈ میں, اکنامک ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں, کیپیسٹی بلڈنگ کی فیلڈ میں, ہم کس طرح کام کریں گے ویریس فیلڈز میں. تو ایک تو یہ تھا پالیسی اور لیجسلیشن کو دیکھنا, اور دوسرا یہ تھا کہ اس پالیسی اور لیجسلیشن کے مطابق 5 ایئر پلان بنانا. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ 5 ایئر پلانز پہلے جو پاکستان میں جو ہے جو بجٹنگ ہوتی تھی وہ 5 ایئر پلان بنتے تھے, یعنی 5 سالہ منصوبے بنتے تھے, اور 5 سال کے جو ہیں بجٹس کو بنایا جاتا تھا. سالانہ بجٹس نہیں ہوتے تھے. آہستہ آہستہ یہ جو ہے ایئرلی بجٹ میں یہ شفٹ ہو گیا, ایئرلی بجٹ ہو گیا اور سالانہ بجٹ میں شفٹ ہو گیا. ہم نے فیملی پلاننگ پروگرام کیا تھا سیکنڈ ایئر میں, تو اس کے اندر بھی جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے یہ اسپیسیفکلی کیا تھا کہ فیملی پلاننگ پروگرام کب سے شروع ہوا. تو اس میں 55 میں 5 سال کا تھا, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, اور پھر 71 سے پھر گیپ آیا, پھر 83 تک گیا. تو یہ والے جو ہیں وہ اس میں بھی اسی طرح کے ہمارے مختلف 5 ایئر پروگرامز بنے تھے. تو 5 ایئر پروگرامز بنے تھے. اس کے اندر بھی یہ نیشنل پلاننگ کمیشن کا نام بعد میں اس کو دیا گیا تھا. پہلے اس کو پلاننگ بورڈ کہا گیا تھا, بعد میں اس کو نیشنل پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا نام دیا گیا, NPC. سوری چلا گیا. پھر نیشنل کاؤنسل آف سوشل ویلفیئر پاکستان میں جو بنی ہے وہ 1956 میں کاؤنسل کریٹ ہوئی, اور اسی نے جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز جو ویلفیئر کی اور چیریٹی کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو جو ہے دیکھنا شروع کر دیا, کنسلٹنسی سروسز دینا شروع کر دی. والنٹری آرگنائزیشنز جو NGOs اور ویلفیئر اور ٹرسٹ فاؤنڈیشنز جیسے ایدھی ٹرسٹ کی طرح اور چھیپا ٹرسٹ کی طرح زمانے کی جو ٹرسٹ جو تھیں, زیادہ تر سول سوسائٹیز موجود تھیں جو امیر لوگوں نے اپنی کھولی ہوئی تھی, انہوں نے جو ہے ان کو والنٹری طور پر جو ہے جو انہوں نے آگے بڑھ کے کام شروع کیا تھا اس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دی ہے اس کاؤنسل نے. اور کنسلٹنسی سروسز جو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے آسپیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ریڈ ٹیپزم کو ختم کرتی ہے, اس کے اندر بھی سروسز پرووائڈ کی گئی. پھر سبسیکوینٹلی یہی والی بات ہے کہ یہ پروونشل جو کاؤنسلز تھے یہ جو فارم کیے گئے, ان کے دماغ میں جو مین جو آسپیکٹ تھا, جو مین آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ والنٹری ویلفیئر جو ایجنسیز ہیں ان کو اور بڑھایا جائے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھی جائے. یعنی بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ لوگوں کو ابھاریں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ موومنٹس کریٹ کریں, NGOs بنائیں, سول سوسائٹیز بنائیں, مختلف پلیٹ فارمز بنائیں, مختلف ٹرسٹ بنائیں, سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن بنائیں, اور تاکہ اس کو جو ہے پورے اس کام کو ہم پورے ملک میں پھیلا سکیں, پورے ملک میں لے کے جا سکیں. تو ایکسپینشن کریں اور اس کا کوآرڈینیشن کریں. یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے کام تھے, اور اس کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جب ویسٹ پاکستان کے جو جولائی میں 1970 کی میں جو ہے وہ
جو پروونسز تھے سندھ، پنجاب، NWFE اینڈ بلوچستان، وہ ختم کر دیے گئے تھے، اور جب دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا گیا تو یہ یونٹ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان جو تھا اس سے وہ ختم ہو کے یہ الگ الگ جگہوں پر جو ہے وہ کاؤنسل بنے. اور کاؤنسل کس طرح سے بنے کہ ویسٹ پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل کا کاؤنسل بنا، کیونکہ 1970 کے بعد آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش اپنا الگ ہو گیا، ابھی بھی ہم ویسٹ پاکستان تھے. پھر یہ جب پوری طرح سے الگ ہو گیا ایسٹ پاکستان، تو پھر ہم لوگ صرف ویسٹ پاکستان سے صرف پاکستان آ گئے. اور 1971 میں جو کانسٹیٹیوشن فائنلائز ہوا، پھر وہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کا نام بھی اس میں اس حوالے سے پڑا تھا. تو رزلٹ کیا ہوا کہ ویسٹ پاکستان جو ہے اس کا ڈائریکٹر جنرل جو ہے سوشل ویلفیئر کے بنائے گئے، ویسٹ پاکستان کا کونسل بنایا گیا سوشل ویلفیئر کا، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، بائفرکیٹ کیا گیا 4 حصوں میں. اور کیسے بائفرکیٹ کیا گیا کہ ایک ڈائریکٹریٹ کے اندر ایک کاؤنسل ہوگی، اور ہر ایک ڈائریکٹریٹ اور ایک کاؤنسل ہر پروونس میں کریٹ کی جائے گی. تو چاروں پروونس میں 4 ڈائریکٹریٹس اور 4 کاؤنسلز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی گئیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پر 2 آرگنائزیشنز ڈیولپ کی گئیں، سیٹ اپ کی گئیں، تاکہ وہ سوشل ویلفیئر کے پروگرامز کو اپنے اپنے پروونس میں، یا پروونشل گورنمنٹس اپنے اپنے پروونس میں سوشل ویلفیئر کے پروگرامز کو خود لک آفٹر کر سکیں. تو بیسکلی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام ایز سچ نہیں شروع ہوا تھا، سوشل ویلفیئر ایک چیریٹی کا ورک زیادہ شروع ہوا. 1979 میں جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ کی حیثیت دی گئی، ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت دے دی گئی. اور 1979 میں تو یعنی اتنا زیادہ کام تھا کہ اتنا بجٹ جو ہے انف نہیں تھا، اور اس کو الگ سے ادارہ بنانے کی ضرورت پڑی، ان کی بجٹنگ بڑھانی پڑی. اور یہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کو چینج کریں. تو 1979 تک جو ہے 51 سے لے کر 79 تک آپ دیکھیں یہ سفر ابھی تک چلے جا رہا ہے، اور وہ بہت سلو سفر ہے. پھر یہ اگر 1979 کے بعد آپ دیکھیں تو ہم لوگ کو پھر ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کرنا پڑا، اور ڈکٹیٹرشپ میں اندر کوئی NGOs فریلی کام نہیں کر سکتی تھیں، باہر سے فنڈز آنا بند ہو گئے تھے، انویسٹمنٹس ختم ہو چکی تھیں. لوکلی ہماری جو صوبائیت جو ہے وہ پروونشلزم ہے اس کے اندر جو ہے آپس میں کانفلکٹس کریٹ کرائے گئے تھے یا کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پروگرامز کوئی ہوئے نہیں. تو اگر 1951 سے اب تک کا ہم ہسٹری دیکھیں تو ہم لوگ کو جو ہے نظر نہیں آتا کام ہوتا ہوا. پھر 80s میں ضیاء الحق کے جانے کے بعد، اس کی اساسینیشن کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جمہوری حکومتیں آئیں، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پائیں. کوئی ایک حکومت، کوئی ایک پارٹی جو ہے اپنی حکومت کو سیٹل نہیں کر پائی. 2 ایئرز اور 2.5 ایئرز میں ان کو ہٹنا پڑا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا بھی یقینی کا شکار رہا کہ کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو 1996 کے بعد جو ہے وہ سوچیں پوری ایک 3-4 ڈیکیڈز نکل گئے. ہم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ 1996. تو 1996 میں جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ کا سیگمنٹ جو ہے وہ الگ کیا گیا، بنایا گیا. اور 1998 میں جو بیت المال ہے اس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. یعنی اب تک جو زکوٰۃ آتی تھی، بیت المال میں پیسہ آتا تھا، وہ سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا، اور وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ملتا تھا، اور وہ سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو دیتی تھی، ان کے اپنے اس پہ بیہسٹ پر ملتی تھی. تو وہ زیادہ دیں مرضی ہے، کم دیں مرضی ہے. تو وہ بیت المال جو ہے وہ ڈائریکٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے اٹیچ کیا گیا 1998 میں. ابھی بھی سب بات ہم کر رہے ہیں وہ صرف چیریٹی کی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. چیریٹی اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بہت فرق ہے. اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیسکلی چیریٹی بیسڈ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کے گھر میں راشن دلوا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، دیٹ از پیور سوشل ویلفیئر. اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کو جو لوگ ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اپنا پارٹیسپیشن کرنا چاہیے ہوگا، وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو کام میں، تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. پھر 2012 میں
ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ویمن ڈیولپمنٹ کا بنایا گیا، ایک سیگمنٹ بنایا گیا ویمن ڈیولپمنٹ کا جو سیپریٹ کیا گیا سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے ڈپارٹمنٹ سے. تو انہوں نے جیسے جیسے نیڈ بڑھتی گئی وہ ڈپارٹمنٹس کو ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو الگ کر کے ایک نئے ڈپارٹمنٹ اور نئے منسٹری کی حیثیت دیتے گئے. اور بیت المال ڈپارٹمنٹ جو سوشل ویلفیئر سے آج بھی اٹیچڈ ہے اس کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا ویمن ڈیولپمنٹ کو، اور اس کے فنڈز کو الگ جنریٹ کیا، اس کے بجٹ کو الگ جنریٹ کیا گیا. پھر سوشل ایکشن پروگرامز جو ہیں کیا بنائے گئے. سوشل ایکشن پروگرامز جو ہیں وہ SAP کہلاتے ہیں، وہ 1992-93 میں لانچ کیا تھا اور ابھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. سوشل ایکشن پروگرام جو ہے ڈسبینڈ کر دیا گیا ہے، اب کوئی سوشل ایکشن پروگرام نہیں ہے، جبکہ یہ سوشل ایکشن پروگرام جو تھا وہ لانگ ٹرم بیس کے لیے بنایا گیا تھا. سوشل جو ایکشن پروگرام ہے SAP ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کنٹری جو ہے وہ ریلیٹیولی پاکستان کی جو ہے وہ سوشل سروسز نہیں تھی، ویک تھے ہم لوگ، اس میں بیسک سروسز نہیں دیتے تھے، کسی قسم کی اکنامک گروتھ بہت سلو چل رہی تھی. اور وہ کیوں چل رہی تھی؟ وہی والی بات تھی کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، ہم لوگ کے ہاں جہاں پر ماشاء اللہ لگتا ہے وہاں پر باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے، سینکشنز لگتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے، امریکہ نے سینکشنز لگائے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آئی اور ترقی نہیں ہو سکی. تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں کنسٹرینٹس تھے، بہت سارے مسائل تھے، بہت سارے ہرڈلس تھے اس کے اندر. اور سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ سوشل سروسز کے آسپیکٹ کو ویک اس میں ویک تھا. جی کیا ایم کیا تھا ان لوگ کا کنٹری کا کہ انڈر انویسٹمنٹ تھی، جیسے میں بتا رہی ہوں کہ سوشل ڈیولپمنٹ اسی لیے نہیں ہو رہی تھی کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. سب سے زیادہ جو کنٹری کو فوکس کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ کہیں سے بھی انویسٹمنٹ لائی جائے. اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے ظاہر بات ہے ایک طرف وہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہوگی، لیکن اگین گورنمنٹ کو کام کیسے کرنے دیا جائے. جب بے نظیر آئی تو پیپلز پارٹی آئی ضیاء الحق کے دور کے بعد، تو نواز شریف گروپ نے ان کو 2 سال میں ہٹا دیا. پھر مسلم لیگ نون آئی تو پیپلز پارٹی نے ان کو 2 سال میں ہٹا دیا. دوبارہ سے یہی سائیکل چلا کہ بے نظیر والوں نے دوبارہ ان کو ہٹایا اور انہوں نے دوبارہ ان کو ہٹایا. پھر پانچویں جو حکومت آئی وہ تھی مسلم لیگ کاف کی. تو مسلم لیگ کاف جو ہے اس کو بنایا گیا اور بیچ میں 6-6 مہینے کا پیریڈ، 3-3 مہینے کا پیریڈ جو ہے وہ الیکشن کے پیریڈس تھے. جو سارے ہمارا جو بجٹ تھا وہ سارا بجٹ جو ہے وہ ہمارے الیکشن کے اخراجات میں خرچ ہوتا گیا اور بہت سارے کام جو ہونے کے تھے سوشل ایکشن پروگرام کے وہ بھی نہیں ہو پائے. تو فردر جو ہے وہ انوسارج کیا گیا کہ اس کی کوریج کو ہم بہتر بنائیں گے. اس میں فیملی پلاننگ پروگرام کا آسپیکٹ تھا، ویمن کے حوالے سے بچوں کی اور ماؤں کی صحت کا اور ینگ بچیوں کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا کے حوالے سے پروگرام تھا کہ ان کو کوالٹی کی سروسز پرووائڈ کی جائیں، افیکٹو ڈلیوری کی جائے، ٹائم پر ڈلیوری کی جائے. اور پھر جو 5 سالہ جو پروگرام تھے، جیسے پہلے 5 سالہ 1986 سے 90 تک کا جو 5 سالہ پروگرام تھا اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ کام نہیں ہوا. یہ وہی دور تھا جب ضیاء الحق موجود تھے اور ان کے دور میں جو ہے وہ آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. تو سوشل ایکشن جو پروگرام تھا وہ ایک آئسولیٹڈ نہیں پروگرام تھا بلکہ ایک انٹیگریٹڈ پروگرام بنایا گیا تھا جس کے اندر ہر طرح کی ڈیولپمنٹ دیکھی گئی تھی، ہیلتھ، ایجوکیشن، اکنامک ڈیولپمنٹ اوور آل دیکھی گئی تھی. لیکن یہ سوشل ایکشن پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پروگرامس کی طرح یہ پروگرامس بھی جو ہیں وہ فیلئر کی طرف کیوں گئے. سیپس جو ہے وہ یونیک فیچرز میں جو تھا اس وقت سوشل ایکشن پروگرام کا وہ یہ تھا کہ اس کے آبجیکٹیوز ایسے تھے کہ جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس آپس میں ان کا کوارڈینیشن ضروری تھا. اور اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا، ہر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوں گے، ریپرزینٹیو ہوں گے، ان کی کمیٹی میں شامل ہوں گے، سوشل ایکشن پروگرام کی کمیٹی میں. اور اس کے اندر 3 چیزیں، 3 ایریاز کو فوکس کریں گے، ری انفورس کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے: پلاننگ، فائنینس اینڈ امپلیمنٹیشن. تو پلاننگ کے فیز میں بھی ساتھ ہوں گے سب،
फाइनेंस के फेज में भी सब साथ होंगे मीटिंग के अंदर, जब प्रोग्राम चलेगा इम्प्लीमेंटेशन के उसमें भी होगा। अगेन अगर आप देखें तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं, मुल्क को तरक्की देने के प्रोग्राम ज़रूर हैं, लेकिन एज सच खुद एक्चुअली कम्युनिटी डेवलप नहीं हो रही, नेशन डेवलप होगी। तो नेशन की जो डेवलपमेंट है हो सकता है उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पर पड़े, लेकिन इतना आसान नहीं है कम्युनिटी पर बड़े पैमाने की जो चेंजेस आती हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ने का। फिर ये हुआ कि ये फोकस ब्रॉड किया गया और पॉलिटिकल आस्पेक्ट को भी उसके अंदर डाला गया, पॉलिटिकल विल को भी डाला गया था कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए काम की। और ये क्यों डाली गई पॉलिटिकल विल, आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है काम करने की। कराची के मामले में आप देखें कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो पीटीआई ने बजट मकसद वो किया है, सेपरेट किया है कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए। और उसके अंदर जो है वो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स में जो वज़ीर आला जो है वो सिंध की हुकूमत है, वो ये कहती है कि हमें पूरा पूरा पैसा दे दीजिए, हमारी मर्ज़ी, हम जिस तरह भी काम करें। और फेडरल हुकूमत कहती है ऐसे पैसे हज़ारों दफ़ा मिल चुके हैं आपको, लेकिन आपने काम नहीं किया, इसलिए वो इस दफ़ा ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको भी साथ देने को साथ चल रही हैं, लेकर चल रही हैं। जैसे MQM है जो लोकल गवर्नमेंट में होती है, तो उसको जो है वो अप्रोच किया है कि वो भी उस कमेटी में साथ हो। तो जिस तरह से जब प्रोग्राम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल ना हो जाएं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ सिर्फ वो स्टेक होल्डर्स शामिल हो रहे हैं जो अपर लेवल मैनेजर्स हैं, ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर की तरफ नज़र आते हैं, लेकिन जिनके लिए काम हो रहा है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है या ना होने के बराबर है। तो ये जो है वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पर इनकरेज किया गया पहली दफ़ा कि सूबाइयत या सूबे के लेवल पर, लोकल लेवल पर जो है और अथॉरिटी दे दी गई कि आप अपने अपने प्रोग्राम खुद रन करें और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को मेक श्योर करें। अब ये कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट को नहीं आई मेक श्योर करना, इसी वजह से जो है वो NGOs जो है बहुत ज़्यादा बनना शुरू हुई। तो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए, आज भी सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का दिखा दूंगी अभी कि वो कौन से चल रहे हैं। इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, BISP, पाकिस्तान बैतुल माल का ज़कात का प्रोग्राम चल रहा है, BPM, PBM, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन बनाया है पाकिस्तान ने। जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं मुलाजमीन, उनको ओल्ड एज बेनिफिट सही नहीं मिलता पाता, तो उनकी अलग एसोसिएशन बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जहाँ से उनको ओल्ड एज बेनिफिट यानी रिटायरमेंट के बाद जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। वर्कर वेलफेयर फंड WWF बनाया है और ये कंट्रीब्यूट करता है उन पुअर लोगों के लिए, उन मासेस के लिए कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो गुर्बत है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। उसको एलिमिनेट तो आप नहीं कर सकते गुर्बत को, लेकिन कम अज़ कम गुर्बत के जो आस्पेक्ट्स उसको कम कर सकें। लेकिन इसी दौरान जिस वक्त तक ये निगलेक्ट होते रहे प्रोग्राम, उसके दौरान पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के मुताबिक हाई बर्थ रेट था हमारा, हाई डेथ रेट था। डेथ को हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ के ज़रिए कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ी रही, बर्थ कंट्रोल नहीं कर सके हम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाकाम गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक्स्ट्रा है कि मोर ओवर यही वाली बात है कि पावर्टी जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए किया गया, लेकिन डिक्रीज़ होते होते भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जब होती है तो आप इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकते। अब सोचिए 1998 में 133 मिलियन पॉपुलेशन थी और यही 2018 में 20 सालों के अंदर 213 मिलियन पॉपुलेशन, 212 मिलियन पॉपुलेशन हो जाना, ऑलमोस्ट जो है वो डबल की तरफ जाना 20 सालों के अंदर। तो ये खुशआइन बात तो नहीं है, ये पॉजिटिव बात तो नहीं है। तो सोशल सेक्टर्स जो हैं वो उनको बजट आप जितना भी एलोकेट कर दें, जितना भी इन्हांस कर दें, वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कम है। और स्पेशली फिर एक साल के अंदर जो लास्ट ईयर जो है उसका आप अगर आस्पेक्ट देखें तो इस एक साल के अंदर
آپ کو جو ہے نظر آتا ہے کہ اور بھی لوگ جو ہیں اس غریب طبقے کے اندر شامل ہو گئے جو اس وقت غریب طبقے میں نہیں تھے. تو پاورٹی جو ہے وہ انڈر جو پاورٹی لیول ہے، بلو پاورٹی لیول لائن ہے پاکستان کا، اس کے اندر بہت سارے لوگ دوبارہ شفٹ ہو گئے. نمبر آف پورس کا اضافہ ہو گیا، غریب لوگوں کا اضافہ ہو گیا، اور اسی لیے آپ کو بیگرز زیادہ نظر آتے ہیں. چیریٹی پر نام زیادہ لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کا جو بھی سوشل ویلفیئر کا پروگرام چلا ہے اسپیشلی پینڈیمک کے پیریڈ میں، اس کے اندر بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا اس میں پیسے لے رہے ہیں. 12,000 11,000 منتھلی ان کو راشن کا اور گھر خرچہ چلانے کا پیسہ ملتا ہے، وچ از ناٹ انف، اور یہ انف نہیں ہے. تو پاکستان میں اگر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام دیکھیں اور انڈیا سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، تو انڈیا میں بہت پہلے شروع ہو گیا تھا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام، اور وہاں پر چلتے رہے ہیں جلدی پروگرام. وہاں پر ریزسٹنس کم تھی، پولیٹیکل ول بھی زیادہ تھی، اور پہلے سے جو ہے وہ پروگرام شروع ہوتے گئے. جنگوں میں جو ہے وہ ان کے بھی ہاں تھوڑا سا سٹاپ ہوا، لیکن انہوں نے اپنا آپ کو جلدی ریوائیو کر لیا. پھر دنیا کی سپورٹ جو ہے انہوں نے جس طرح سے بھی حاصل زیادہ کر لی. ہم دنیا کی سپورٹ حاصل نہ کر سکے. پھر مسلمان ملکوں نے، سعودی عرب وغیرہ نے ہمیں دعوے کیے تھے کہ ہمارا ساتھ دیں گے، تو ہمیں انہوں نے اتنا اس ویلفیئر پروگرام سے اتنا ساتھ نہیں دیا. اکنامک پروگرام میں پھر بھی ساتھ دیا ہے، ویلفیئر پروگرامز میں ہمیں ساتھ نہیں دیا. اسی لیے جو ہے وہ این جی اوز کا تصور آتا ہے، اور این جی اوز جو ہیں پھر پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں ڈیولپ ہوئی. ان کو انٹرنیشنل فنڈز ملتے گئے، اور گورنمنٹ کی اس نااہلی کی وجہ سے کہ آج تک گورنمنٹ کام نہ کر سکی، تو یونائٹڈ نیشن نے ان کو بہت بڑا فنڈ دینے سے روک لیا. اور پھر وہ فنڈ جو ہے ان کو دینے کی بجائے پرائیویٹ اداروں کو، این جی اوز کو، سول سوسائٹیز کو دینا شروع کیا، تاکہ وہ اپنے لیول پر کچھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام کریں. تو یہ جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا.